ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں تم قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، ہو بہو ان کے قدم پر نشانوں پر چلو گے۔ اگر گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اگر گوہ کی طرح پر وہ ایک سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم بھی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تم ایسا کرو گے کہ جو تم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، تم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کرنا، جو میں بتا رہا ہوں وہ کرو، جو میں سمجھا رہا ہوں وہ کرو، لیکن فرمایا تم کرو گے۔ یہ آپ کو قیامت تک کے حالات نظر آ رہے تھے، اللہ کے رسول کو تو قیامت تک کے حالات نظر آ رہے تھے۔ فرمایا تم بالکل ہو بہو قدم بقدم ان کے کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ کیا یہودی ہیں، عیسائی ہیں؟ فرمایا ہاں، یہودی اور عیسائی، تم لوگ ان کی پیروی کرو گے، یعنی نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم کرو گے۔ اور وہ یہود و نصارہ کا جو حسد ہے نا، حسد کہا جاتا ہے، یہ جو حسد ہے ایک دوسرے سے جلنا، یہ یہودیوں سے ملا ہے۔ حسد کی بیماری زیادہ تر یہودیوں کو ہوتی ہے، اور شریعت میں جو ان کے پسند کا ہوا وہ لے لیا، جو پسند کا نہیں ہوا وہ چھوڑ دیا، یہ بھی یہودیوں کی بات ہے۔ قرآن شریف میں ہے نا، پہلے پارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا یہودیوں سے کہ تمہاری کتاب میں جو کچھ لکھا ہے تو تھوڑا تو لے لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے تو پورا ہے نا۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل، جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے وہ لے لیا، اور جو طبیعت کے مطابق نہیں ہے وہ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہی ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آئی وہ ہم نے لے لی، اور جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی وہ چھوڑ دی۔ آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا، کیا کیا چیزیں ہیں، خود دیکھ لیجئے گا، یہودیوں کی کیا باتیں ہیں، عیسائیوں کی کیا باتیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کسی وقت بیٹھ کر آپ خود سوچئے گا، اپنا جائزہ لیجئے گا۔ آج کل کے جو فیشن ہے نا، طرح طرح کے فیشن، یہ بھی وہی ہے، جو پہناوے ہیں یہ بھی وہی ہے، جو رسمیں ہیں وہ بھی وہی ہے۔ جو بھی انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو یہ کر رہا ہے جو میرے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ بھئی اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں نماز، کوئی ضروری نہیں ہے 5 وقت کی پڑھیں، جب جی چاہے گی پڑھ لیں گے، جتنے جی چاہے گا پڑھ لیں گے، قضا ہو رہی ہے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا، مزاروں میں جانا گناہ نہیں ہے، مزار پہ جا کے دعا کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مزار کے آگے جھکنا
رکوع کے برابر بھی جھکنا، سجدے کی بات نہیں کر رہا میں، حالانکہ وہ بڑے اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ آپ ادب سے جاؤ، مزار پر جاؤ، پیچھے رہو، ادب سے دعا کرو، لیکن وہاں پر جھکنا اور سجدہ کرنا تو بالکل ہی حرام، لیکن عقیدت والے لوگ کرتے، تو شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے، رکوع کرنا بھی منع ہے۔ تو بہت ساری رسمیں ہیں، چاہے دین میں گھس گئی ہوں، چاہے ہماری شادی بیاہ میں گھس گئی ہوں، چاہے ہمارے لباس میں آ گئی ہوں، چاہے ہماری بول چال میں آ گئی ہوں، چاہے ہمارے سماج میں آ گئی ہوں، بہت چیزیں ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے ہے اور فلانا ڈے، کیا کیا ڈے ہوتے ہیں، اور یہ پکنک، تفریح اور ہوٹلوں میں جا کے پارٹیاں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فیشن ہے، کہیں سے آیا ہے، جہاں سے فیشن آیا ہے ہم نے بھی لے لیا۔ کوئی شادی کی رسمیں ہیں وہ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدم بقدم ہو بہو تم پیروی کرو گے ان کی، مطلب نہ کرنا ہرگز، شیطان تم کو ورغلائے گا، شیطان بہکائے گا، لیکن ایسا نہ کرنا ہرگز، تم وہ کرنا جو اللہ نے فرمایا، تم وہ کرنا جو رسول نے فرمایا، تم وہ کرنا جو تمہاری شریعت میں ہے، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ بھئی اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھئی سردی میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو یہ تھوڑی آپ کہیں گے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ تھوڑی کہیں گے آپ۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے، مذہب اسلام کا بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس میں ہمیں شریعت کے قانون کی بڑی پابندی کرنی پڑے گی، اور خاص طور سے قرآن شریف کو پڑھنا، قرآن شریف کو سمجھنا، قرآن شریف پر عمل کرنا، تلاوت کرنا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ہندی میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، ہندی میں تو کبھی بھی پڑھا نہیں جا سکتا، ساری عمر پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہندی میں وہ لفظی نہیں ہے، وہ حرفی نہیں ہے، اکشر، جو اکشر مالا ہے نا، ہندی کی اکشر مالا، جو ہندی کے اکشر ہیں، حروف ہیں، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور سے ہندی میں زا نہیں ہے، زا ہندی میں نہیں ہے، جا ہے، جا، اکشر مالا میں آپ کو جا ملے گا، زا نہیں ملے گا۔ آپ بندی لگا کے اس کو زا بنا لو زبردستی، لیکن ہے نہیں وہ۔ اب میں اتنا وقت نہیں ہے آپ کو تفصیل سے بتاؤں، لمبا وقت ہو جائے گا۔ جیسے کا ہے، قاف نہیں ہے، آ ہے، عین نہیں ہے، سا ہے، سین تو ہو سکتا ہے، سواد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہندی میں پڑھ لیتے، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، اگر کہیں آپ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوں، کہیں ماں مولانا نہ ہو، قاری نہ ہو، تو چلا لو اپنا کام، لیکن جہاں سارے موجود ہیں، امام، مولانا، حافظ، قاری، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور وہاں بھی آپ ہندی میں پڑھو، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے